حجاز کے گرم اور ریتلے علاقے میں ایک بستی تھی جسے لوگ وادی خاموشاں کہتے تھے۔ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہاں سکون تو تھا مگر دلوں میں ایک عجیب سا خلا تھا۔ لوگ کاروبار میں مصروف تھے، اماں ابا بوڑھے ہو چکے تھے، نوجوان دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے، نمازیں کمزور، دین کمزور اور دلوں میں محبت کی روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس بستی میں حارث نام کا نوجوان رہتا تھا۔ حارث میں برے کاموں کی کوئی کمی نہ تھی، دوستوں کے ساتھ راتیں جاگ کر گزارنا، دن سو کر گزارنا، ماں کی بات نہ ماننا، والد کی نصیحت کو مذاق بنا دینا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ تھا مگر سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک رات حارث گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ نشے میں نہیں تھا مگر غفلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ راستے میں ایک بزرگ مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ ان کی داڑھی سفید تھی، چہرہ نورانی تھا لیکن ہاتھوں میں کپ کپاہٹ نمایاں تھی۔ وہ مسجد کے دروازے سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حارث کو دیکھ کر بزرگ نے آہ بھری اور کہا، بیٹا زندگی صرف ہنسی کھیل نہیں، قبر بھی ہے، اللہ بھی ہے، حساب بھی ہے۔ حارث ہنس پڑا اور بولا، بابا جی ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، قبر کا وقت تو بوڑھوں کا ہے۔ بزرگ نے گہرا سانس لیا، موت جوانی اور بڑھاپا نہیں دیکھتی، ایک دن تم بھی سمجھو گے۔ لیکن حارث نے اس بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ دن گزرتے رہے، وقت پھرتا رہا لیکن حارث کے سینے میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، دل گھبراتا تھا، سانس بھاری ہو جاتی تھی۔ اسے یوں لگتا جیسے کوئی چیز اسے اندر سے کھینچ رہی ہو۔ ایک دن وہ بستر سے اٹھا اور گھر کے صحن میں آ گیا۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ ہوا رک گئی ہے، ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا اللہ اگر تو ہے تو مجھے سکون دے دے، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی دعا تھی، سچی، دکھی اور دل سے نکلی ہوئی۔ ایک دن صبح سویرے وہ بستی سے باہر نکل گیا، درختوں کے بیچ میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ آخر اس کی زندگی میں اندھیرا کیوں ہے۔ قریب ہی ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے حارث کو دیکھا اور کہا، بھائی تم پریشان لگتے ہو، کبھی اللہ سے بات کی ہے؟ حارث نے حیرت سے پوچھا، اللہ سے بات؟ وہ کیسے؟ چرواہا نے کہا، اللہ کے لیے دل ٹوٹ جائے تو بات خود ہو جاتی ہے، سجدے میں گر کر دیکھو تمہارا سینہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ بات تیر کی طرح دل میں لگی۔ حارث نے وہیں بیٹھ کر پہلی سچی توبہ کی، آنسو بہتے رہے، دل ہلکا ہوتا گیا۔ اس نے، پروردگار مجھے معاف کر دے، میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ گھر واپس آیا تو ماں رو رہی تھی۔ حارث حیران ہوا، امی کیا ہوا؟ ماں نے کہا، بیٹا میں راتوں کو تیرے لیے دعائیں کرتی ہوں، ڈرتی ہوں کہیں اللہ تجھے مجھ سے چھین نہ لے۔ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ تو اندھیرے غار میں گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حارث کا دل پھٹ گیا، وہ ماں کے قدموں میں گر کر رونے لگا، امی میں واپس آ گیا ہوں، میں اب وہ حارث نہیں رہوں گا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ماں کی دعا، ایک گنہگار کی توبہ، معجزے کا آغاز ہو چکا تھا۔ حارث نے اپنے دوست چھوڑ دیے، وہ مسجد میں آنے لگا، قرآن پڑھنے لگا۔ پہلی بار جب اس نے مالک یوم الدین پڑھا، دل سے آواز آئی، ایک دن حساب دینا ہے۔
لوگ اس کی تبدیلی دیکھ کر حیران تھے۔ وہ جوان جو کبھی مسجد کے پاس نہ جاتا تھا اب فجر کی صف اول میں کھڑا نظر آتا تھا۔ تبدیلی کبھی آسان نہیں ہوتی۔ حارث کو اس کی پرانی سوسائٹی نے گھیر لیا۔ بھائی ایک بار چلو ویسے ہی مل بیٹھتے ہیں، لیکن حارث نے انکار کر دیا۔ ایک نے مذاق اڑایا، مولوی بن گیا ہے کیا؟ دوسرے نے کہا چل 2 دن بعد واپس آ جائے گا۔ حارث نے مسکرا کر کہا میں اب اس راستے کا نہیں، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ایک رات شدید طوفان آیا۔ بستی کے پاس چھوٹی سی نہر تھی جو بھر گئی۔ پانی تیزی سے گھروں کی طرف آ رہا تھا۔ لوگ چیخ رہے تھے، بچے روتے تھے۔ حارث مسجد کی طرف بھاگا اور اذان دے کر لوگوں کو باہر بلایا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا اللہ کے لیے سب لوگ مسجد کے پہاڑی حصے میں آ جائیں، پانی خطرناک ہے۔ لوگ جمع ہونے لگے۔ حارث نے عورتوں اور بچوں کو آگے کیا، بوڑھوں کو سہارا دیا اور سب کو اونچی جگہ پہنچایا۔ اچانک ایک بچہ پانی میں بہہ گیا۔ لوگ چیخنے لگے۔ حارث نے بغیر سوچے کود کر بچے کو پکڑا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، لیکن حارث نے بچے کو دھکا دے کر کنارے پر پہنچایا۔ اسی دوران اس کا اپنا پاؤں پھسلا اور وہ خود ڈوبنے لگا۔ لوگ چلانے لگے حارث حارث حارث۔ اسی لمحے ایک لکڑی اس کے پاس آئی۔ حارث نے اسے پکڑا اور لوگوں نے مل کر اسے باہر نکالا۔ وہ بے ہوش تھا۔ جب ہوش آیا تو مجلس میں خاموشی تھی۔ اس نے نیم مردہ آواز میں کہا اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے، اب میں اس کی راہ میں زندہ رہوں گا۔ اس واقعے کے بعد پورے علاقے میں تبدیلی آ گئی۔ لوگ نمازوں کی طرف آ گئے، نوجوان مسجد میں آنے لگے، بڑوں نے گھروں میں قرآن پڑھانا شروع کیا۔ لوگ کہتے یہ سب حارث کے سبب ہوا، لیکن حارث کہتا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، میں تو صرف وسیلہ بنا۔ سال گزرے، حارث کی داڑھی سفید ہو گئی۔ ایک دن اسے شدید بخار ہوا، پوری بستی اس کے گرد کھڑی تھی۔ وہ بولنے لگا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ نے مجھے بدل دیا۔ اگر وہ مجھے بدل سکتا ہے تو تمہیں بھی بدل سکتا ہے۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ اپنے رب سے کبھی نا امید مت ہونا، توبہ کرو، توبہ انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پورا گاؤں رو رہا تھا۔ آج بھی اس بستی میں جب کوئی غمگین ہوتا ہے تو مسجد کے بزرگ کہتے ہیں اگر حارث جیسا گنہگار اللہ کا بن سکتا ہے تو تم بھی بن سکتے ہو۔